پاک اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے زمین پر حضور پاک علیہ السلام کے پاس کتنے سالوں میں، کتنی مدت میں نازل کیا ہے؟ جی 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے آپ پر اس کو مکمل کیا۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ کون سی قرآنی آیات ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی میں نازل ہوئی ہیں۔ اور کس جگہ پر نازل ہوئی ہیں؟ جی غار ہرا پاکستان میں کس جگہ ہے؟ جی پنجاب۔ ہاں، یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر یہ غار ہے۔ نبی علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے جب آپ کو سچی خوابیں آنے لگی، رات کو خواب دیکھتے، صبح جس طرح دیکھتے اسی طرح چیز پوری ہوئی نظر آتی، تو آپ کو علیحدگی پسند ہوئی، تو آپ غار میں چلے جاتے۔ مکہ سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے نکل کر اس پہاڑی پر علیحدہ جا کر بیٹھتے اور ملت ابراہیمی کے مطابق وہاں پر عبادت کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے وہاں یہ پہلی آیات نازل ہوئی ہیں غار ہرا مکہ مکرمہ میں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ مدت 6 ماہ تک وحی کا آنا رک گیا۔ پھر جو وحی شروع ہوئی دوبارہ، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو گویا یہ بھی مکی دونوں صورتیں ہیں، اور بالکل اول میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آ گئی ہے۔ اب یہ بھی آپ کے بار میں نے بتایا کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبیوں کی رسالت اور مسئلہ قیامت کو اللہ بیان فرماتے ہیں زیادہ۔ تو ان صورتوں میں جو پہلے آپ نے کل پڑھی سورہ ملک میں جو اصلی مضمون یا اصلی صورت کا موضوع دعویٰ ہے وہ کیا تھا؟ ہاں، ہر قسم کی برکت کس کے نام میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تھی سورہ الملک۔ اب جیسے اگلی صورتیں یہاں تک سورہ مزمل تک جو ہے، ان میں اسی پر توحید کے اسی حصے پر دلائل اللہ نے بیان کیے۔ جس طرح سورہ ملک میں بھی کل آپ نے پڑھا کہ اپنی قدرت کے نمونے زمین و آسمان کو پیش کیا، موت و حیات کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کر دیا کہ اگر اس کو زمین میں ہم خشک کر دیں تو اس کو لانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو یہ پھر اسی طرح ہر چیز پر جب اس کا اختیار ہے تو برکات میں بھی اللہ ہی کا کیا ہے؟ اختیار۔ یہ بات یہاں تک بیان کی۔ اب ان 2 صورتوں میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، نمبر 1 سورہ مزمل میں یہ ہے کہ دیکھیں، اصل یہ مسئلہ بتانے والی کتاب اللہ کی توحید، جس پر اللہ نے ساری انسانیت کی کامیابی رکھی ہے، یہ بتانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے کہا کہ اس مسئلے پر ثابت قدم رہنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔
میری بات سمجھ کے آ گئی ہے؟ اس صورت میں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جتنے دلائل پڑھے، جو مسئلہ پڑھا، باقی صورتوں میں سورہ یاسین میں بھی ساری توحید بیان ہوئی، قیامت بیان ہوئی ہے، سورۃ تبارک الذی میں بھی، تو ان دو صورتوں میں مزمل کے اندر اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر پکا رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے قرآن پاک کی کیا کرتے رہو؟ اس لیے کہ اس کی رہنمائی کی کس نے ہے؟ قرآن کریم نے۔ اس مسئلے کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ یا صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، لہذا اس کو کیا کرتے رہا کرو۔ اے دیکھو حکم آیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ اصل صورت کا مضمون ہے۔ ہر صورت کا ایک مغز ہوتا ہے، وہ ذہن میں بٹھایا کریں، یاد کر کے پھر آگے صورت کو جب پڑھیں گے تو پھر وہ آسانی سے ذرا سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ جو بتاتے ہیں اس کو دلیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، پھر کبھی دلیل عقلی، کبھی نقلی، کبھی وحی، کبھی اس کے نہ ماننے والوں کو ڈرا کر، کبھی ماننے والوں کو خوشخبری سنا کر۔ یہ ہے قرآن کے سمجھانے کا طریقہ۔ اس صورت میں تو یہ آ گیا کہ بس اس قرآن پر اپنے آپ کو پابند کرو، کیونکہ اصل رہنما کتاب قرآن پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، یا ایھا کا معنی ہے اے، مزمل کا معنی ہوتا ہے بڑی چادر اوڑھنے والے۔ مزمل بڑی چادر اوڑھنے والے، کملی کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کو لقباً اللہ نے ذکر کیا ہے، وصف ذکر کی ہے، ایک حالت کو بیان کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، جیسے آپ نے سورہ نور کے آخر میں پڑھا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم میں، ایک معنی کہ نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر، بلکہ حضور کے اوصاف کو ذکر کرو، الالقاب اچھے جو اللہ نے بتائے ہیں ان کے ذریعے آپ کو ذکر کیا کرو۔ یہ قرآن ادب سکھا رہا ہے نبی کا۔ تو اے چادر اوڑھنے والے، یہ کیوں کہا تھا؟ اگلی صورت میں آتا ہے یا ایھا المدثر، اس کا معنی بھی یہی ہے، کمبلی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے۔ یہ ہوا تھا ایک روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی آنا شروع ہوئی، تو وحی کا آنا جب شروع ہوا تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑی میرے ذمے ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے جسم پر کچھ کپ کپی طاری ہوئی، جس طرح آدمی کو سردی لگ جاتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا اللہ نے میرے ذمے کام لگا دیا ہے کہ میں انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، وہی آ گئی ہے۔ تو آپ نے چادر سی اوڑھی اپنے اوپر، چونکہ وہ سردی لگ رہی تھی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو اس موقع پر پھر اللہ نے آپ کی اس حالت کو ذکر کیا، اور یہ اچھی صورت تھی آپ کی، اس لیے کہا اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ آگے حکم دے دیا کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو پہلے حکم یہ آیا قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہوا کریں رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا وقت، رات زیادہ وقت کھڑے ہوا کریں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اس رات سے عبادت سے مراد رات کی عبادت سے تہجد کی نماز ہے۔
تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ کام شروع کریں، آپ کو جو وحی آئی ہے جس کے ذریعے آپ نے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، اگرچہ یہ کام مشکل آپ نے سمجھا ہے، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت کی نماز پڑھیں اور اس میں قرآن کثرت سے پڑھیں۔ اللہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو کیا کر دے گا؟ پکا کر دے گا۔ آپ کے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غم فکر لائق ہو تو آدمی قرآن پاک پڑھے، اگر تہجد کا وقت نصیب ہو تو اس میں پڑھے تو یہ زیادہ اچھائی والی صورت ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اللہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ طریقہ بتلایا گیا۔ تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے، قم اللیل الا قلیلا، قم اٹھیے رات کو، الا قلیلا مگر کچھ وقت، زیادہ وقت گزارو کس میں؟ اللہ کی عبادت میں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اب کتنا وہ وقت گزارو؟ نصفہ آدھا وقت، آدھی رات، او انقص منہ یا کم کر لو اس آدھے سے بھی، قلیلا کچھ تھوڑا بہت ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تیسرا حصہ کر لو۔ یہ اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ یہ حکم تھا نبی علیہ السلام کو ابتدا میں، شروع میں یہ حکم تھا۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان آیتوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبی پر تہجد کو فرض کیا تھا، نبی پر تہجد کو فرض کیا تھا تو لازم ہو گیا۔ بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شروع میں امت پر بھی تہجد فرض تھی، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام پر تو یہ لازم تھی۔ بعد میں 1 سال کے بعد جو آگے اسی صورت کا رکوع آخری آ رہا ہے، وہ آیتیں نازل ہوئیں اور تہجد کی فرضیت والا حکم جو ہے اس کو اللہ نے اٹھا دیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا۔ اب رہ گیا کہ تہجد کی نماز نفل ہے، اگر کوئی پڑھے تو بڑا ثواب اور اس کا فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھتا تو فرض نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فائدہ اس کا بہت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت مشکل ہوتا ہے اٹھ کر نماز کا پڑھنا، نیند ہوتی ہے، تھکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اس عبادت کو بندہ کرے جہاں ساری چیزیں سامنے رکاوٹیں ہوں، ان کو توڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو اللہ اس پر راضی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نصفہ، وہ قلیل کیا ہے؟ نصفہ، آدھا قیام کیا کریں یا اس سے بھی کچھ کیا کر لیں؟ کام کر لیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عبادت رات کی اور اس میں قرآن کا پڑھنا جو آگے حکم آ رہا ہے، یہ جو کہا وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، یا اس پر کچھ کیا کر لو؟ زیادہ کر لو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت کرو ترتیلاً، صاف صاف۔ ترتیلاً کا معنی یعنی قرآن کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل سے پڑھنے کا معنی کرتے ہیں جوّد القرآن تجویدا، قرآن کو پڑھو تجوید کے ساتھ۔ تجوید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جہاں الفاظ ٹھیک کرنے ہیں تو تلفظ بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ اب تلفظوں میں ٹھیک کرنا یہ ہے نا کہ دیکھو ایک لفظ تے ہے اور ایک طوا ہے، اب دونوں کی تقریباً آواز ملتی جلتی ہے لیکن لفظ جدا ہے، معنی جدا ہو جاتا ہے، اس لیے ان الفاظ کو بھی صحیح کر کے پڑھو تاکہ طوا رہے اور تا رہے، سین اور صاد، اب آواز تقریباً ایک ہے، تھا، سین، صاد، لیکن تینوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔
جو لفظ آ جاتا ہے تو معنی بھی کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ بھی صحیح کر کے پڑھنے چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ لفظ ذرا غلط نہ ہو، معنی نہ بدل جائے۔ اس لیے جو بچیاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ناظرے کو بھی ٹھیک کیا کریں، پہلے اس کو ٹھیک کریں اور پھر ترجمے کی جو معنی ہوتے ہیں وہ جانیں اور اس کو سمجھیں۔ تو آپ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا کہ آپ تہجد کی نماز میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں۔ رتل القرآن ترتیلا، کھول کھول کر صاف صاف کر کے قرآن باپ کو پڑھا کریں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا آج کل، یہ تراویح میں ہو رہا ہے تو یہ نیٹ طریق کے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا، جو بس ایک کاروباری لوگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا پڑھنا ایسے ہوتا ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا جس طرح ثواب ہے تو ثواب زیادہ تب ہی ہوگا کہ وہ غلط نہ پڑھا جائے، سمجھا کے سمجھ کے پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آپ قرآن کو پڑھیں ترتیل، صاف صاف کر کے، لفظوں کو صحیح کر کے۔ یہ حکم آ گیا آپ کے لیے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ڈالنے والے ہیں علیکا تجھ پر، قولاً ایک بات، ثقیلاً بڑی وزنی، بڑی وزنی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وحی، اور وحی کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لانا۔ یہ کام آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں جو بڑا بھاری اور بوجھل ہے، ظاہر ہے اللہ کی وحی آئے، یہ وحی کا آنا بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے، پھر اس پر عمل کرنا اور اوروں کو اس کے مطابق لانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ مانتے کہاں ہیں، برا بھلا کہتے ہیں آگے سے، تو اس لیے کہہ دیا ہم آپ کے ذمہ ایک بڑی بھاری بات لگا رہے ہیں۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اس کے ذریعے آگے تبلیغ کر کے لوگوں کو اس پر لانا، یہ کام بڑا بھاری اور مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے یہ آسان بنائیں گے۔ آپ جب یہ تہجد میں قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہوگا۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، فرمایا بے شک ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا، ہی اشد، یہ زیادہ سخت ہے، وطئن، روندنے کے لحاظ سے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ صحیح ہے بات کے لحاظ سے، زیادہ صحیح ہے مطلب ہے آپ رات کو اٹھیں، یہ بھی مشکل کام ہے تہجد کے لیے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام دوسرے جو ہیں اس کی وجہ سے آسان ہوں گے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت اچھا سیدھی بات کرنے کا وقت ہے۔ سیدھی بات کرنے کا وقت اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اس وقت سارا ذہن صاف ہوتا ہے، کوئی شور شغب نہیں ہوتا، سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک اللہ کے سامنے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان میں، دل میں صرف کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی یاد ہوتی ہے۔ اقواموں، باقی وقتوں میں دیکھو کوئی ادھر سے بول رہا ہے، گھر میں یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ سارے دھیان ادھر جاتے ہیں، لیکن سحری کا وقت اس طرح کا نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کے قیام کو کر لیا کریں۔ ان ربک ان لک فی النہار سبحا طویلا، فرمایا رات اس لیے آپ کو آرام کے لیے دی، اس میں آپ عبادت کریں، باقی جہاں دن ہے، ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، ایک مشغولیت ہے، طویلا، بڑی لمبی، دن میں کام کاج ہیں۔ آپ کے کاموں میں ایک بڑا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا، آپ کے لیے دن میں تو بڑی مشغولیت ہے، لیکن رات کے وقت کو آپ اس لحاظ سے غنیمت سمجھ کر اللہ کے سامنے قیام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ یاد کریں،
یا پڑھتے جائیں اسم ربی کا، اپنے رب کا، وتبتل الیہ تبتیلا، اور تیزی کی طرف اس کی طرف جائیں، تبتیلا سب سے الگ ہو کر، وتبتل الیہ تبتیلا تعلق اپنا اس اللہ ہی کے ساتھ کیا کریں بنائیں۔ تبتل کا معنی سمجھو، تبتل الیہ اور دوڑ کر جاؤ اس اللہ کی طرف، تبتیلا سب سے الگ ہو کر، یعنی ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اور اس تعلق کی بنا پر آپ کا دل ہوگا مضبوط، اور اللہ کا نام لے کر شروع کرو کام، لوگوں کو سمجھاؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور کس کا؟ وہ اللہ۔ اسم ربے کا، اس کا نام ذکر کرو، اس کا نام یاد کرو، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ رب کا معنی ہے وہ پالنے والا ہے، رب کا معنی ہے وہ اختیار والا ہے، کہ کس کا؟ مشرق کا اور مغرب کا۔ مشرق سے اشارہ ہے دن کی طرف، اور مغرب سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ رات کی طرف، کہ وہ رات دن کا مالک ہے، رات دن کا، جس طرح دوسری جگہوں پر آتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دیکھیں وہ اللہ ہے، چاہتا ہے تو دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو اس میں مطلب یہ ہے کہ داخل کر دیتا ہے، رات کم ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کے خلاف واپس کر دیتا ہے، یہ اسی کے اختیار ہے۔ لہذا یہ بات یقین کر لو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر، اصل بات یہ سمجھانی ہے، یہ عقیدہ رکھ کر اس کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، پس بنا لو اسی اللہ کو وکیلاً، اپنا کام بنانے والا، اپنا کار ساز، کام بنانے والا۔ معبود بھی صرف وہ، اور سارے کام کرنے والا بھی صرف وہ ہے۔ تو دیکھا ہے، بات اصل یہ بتانی ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو یہ بتا دو کہ ساری کائنات کے اندر کون معبود ہے؟ ایک اللہ۔ کون ہے سب کے کام بنانے والا؟ صرف اللہ۔ یہ اصل دعوت یہ ہے، یہ دنیا کو بتانا ہے۔ آج دنیا اس وقت جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ بھائی الہ کیا ہے۔ اس لیے الہ کا مسئلہ جو ہے قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ الہ آسان معنی لو ہم کر لیتے ہیں معبود، لیکن اس میں اللہ نے پورا ایک سمندر رکھا ہے۔ معبود صرف وہ ہے جس کی عبادت کی جا سکے، تو معنی یہ ہے کہ عبادت اسی کی جا سکتی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ تو الہ وہ ہے جو سب کچھ جانے، جو سب کچھ ہو، تو جو سب کچھ جانتا نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو سب کچھ کر سکے، اور یہ صفت صرف ایک کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی، مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہے۔ تو الہ وہ ہے جو ہر وقت ہر ایک کو دیکھ رہا ہو، اور یہ صفت بھی صرف کس کی ہے؟ ایک۔ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو گمراہ کہا گیا جو اس اللہ کی صفت کو غیروں میں تقسیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جب یہ بات بیان کریں گے، اس پر پکا رہیں گے، تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو اس پر اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے نبی آپ برداشت کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، عَلَىٰ ان باتوں پر، ما یقولون جو آپ کو وہ کیا کہتے تھے جب نبی قرآن سناتے ان کو؟ تو کوئی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے اس پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو کہتے، گالی گلوچ کرتے۔ اللہ نے کہا کہ آپ اس کو کیا کریں؟ جی کیا کریں؟ برداشت کریں۔ جب بھی کسی نے بھی
انبیاء کے واقعے قرآن بیان کرتے ہیں، انہوں نے جس نبی نے بھی آ کر اللہ کی باتیں مخلوق کو سنائی ہیں، اور ان میں مرکزی بات یہ ہوتی تھی کہ بھائی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ یہ آپ پڑھتی ہیں نا، دیکھیں اللہ نے ذکر کیا قوم نوح کا، سب سے پہلے جو نبی آئے اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں میں شرک آ گیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں ہر نبی نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم اللہ کی ہی عبادت کرو، اس لیے کہ اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق۔ اب حضرت ہود علیہ السلام آئے یہ کہا، صالح علیہ السلام آئے یہ کہا، حضرت شعیب علیہ السلام آئے یہ کہا، یہ اللہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اللہ نے بتایا کہ آپ کو جو وحی آئی ہے تو اس میں یہی کہو ان کو کہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، ایک اسی کو کارساز سمجھو۔ اب اس پر آپ کو اگر وہ کچھ کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو وصبر، آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ جو وہ باتیں کہتے ہیں آپ کو ان پر، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑ دیں آپ ان کو، ہجرن چھوڑنا، جمیلا اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے چھوڑنا یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر تو ان سے علیحدگی کر لیں، لیکن دل میں رکھیں کہ ان کو اللہ کیا دے دے؟ ہدایت دے دے۔ یہ طریقہ کر لیں، آپ ان کو سمجھاتے بھی رہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، جب وہ آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور فرمایا ذرنی، اے نبی چھوڑ دے مجھ کو، والمکذبین، اور جھٹلانے کون؟ اولی النعمہ، جو نعمتوں والے ہیں، یعنی آرام والے ہیں دنیا کے لحاظ سے، وَمَهِّلْهُمْ، اور ان کو مہلت دے دے، قلیلاً، تھوڑی سی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آیات ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی، شخص تھا ولید بن مغیرہ، ایک کافروں میں بڑا ضدی کافر تھا۔ ولید بن، دنیا میں اللہ نے اس کو مال و دولت بھی دیا ہوا تھا، اہل و اولاد خاندان بھی بڑا دیا ہوا تھا، تو یہ جو ہے نا سخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا، تو کہہ دیا ہے کہ ایسے آدمی کو آپ کیا کریں؟ چھوڑ دیں، جس کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سب کچھ ملا ہوا ہے، چلو آگے دیکھیں گے، اس کا ہم اثر کر لیں گے، آپ اس کی پرواہ۔ یہ بات ایک موقع پر اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو بھائی، یہ محمد بن عبداللہ حضور کا نام ہے، یہ ہمیں بلاتا ہے جس چیز کی طرف، تو کہتا ہے کہ جنت ہے، فلاں ہے، تو ہمارے پاس دیکھو دنیا میں یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے پاس اپنے پاس نہیں ہے، تو ہم جو ہیں پھر اچھے ہوئے نا، کل اگر قیامت ہوئی جیسے یہ کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ بات، ہمیں یہ ملے گا۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی نعمتیں اس کو امتحان کے لیے دی ہوئی ہیں، آگے ہم چاہیں گے تو اس سے یہ بھی کیا کریں گے؟ چھین لیں گے۔ تو کہتے ہیں جب وہ نہ باز آیا تو آخر اللہ پاک نے اس کا انجام دنیا میں برا کیا، اور آخرت کے لحاظ سے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں، والمکذبین، اور ان کو جو جھٹلانے والے ہیں، اولی النعمہ، جن کو دنیا میں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مال و دولت ملا ہوا ہے، وَمَهِّلْهُمْ، اور مہلت دے ان کو، قلیلاً، اس کا معنی ذرنی والمکذبین کا معنی یہ ہوگا مجھے اور اس کو چھوڑ دیں جو جھٹلاتا ہے، یعنی میں جانا تے وہ جانے، میں جانا تے، ہاں میں اس کے ساتھ نمٹ لوں گا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو میرے حوالے کر دیں۔ ہاں، ان لدینا انکالم و جحیما، بے شک ان لدینا، ہمارے پاس ہیں، انکالن، بیڑیاں، و جحیمن، اور آگ کا ڈیر۔ جحیمن کا معنی سخت آگ، یعنی ہم نے بیڑیاں بھی اس کو جکڑنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور آگ بھی اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ،
اور ہمارے پاس ہے کھانا ذا غصۃ جو گلے میں اٹک جائے گا، گلے میں مقصد یہ ہے وہ کھا نہیں سکیں گے، نیچے نہیں جائے گا، تھور کا درخت کانٹے دار کڑوا، پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں کی پیر، اللہ بچائے، یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے رکھی ہے۔ وطعاماً اور کھانا ذا غصۃ جو گلے میں، وعذاباً علیما اور اس کے علاوہ اور بھی عذاب سزا، علیماً دردناک ہے۔ یہ کب ہوگی سزا پھر اس کو؟ یوم ترجف الارض، وہ دن ہوگا قیامت کا، قیامت کے دن کا منظر، یوم ترجف الارض، جس دن کے کانپے گی زمین، زلزلہ آئے گا۔ وہ صورت حج میں اللہ نے ذکر کیا نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت بڑی بھاری چیز ہوگی، مشکل وقت ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسی سختی والا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی بھلا دیں گی، بھول جائیں گی۔ یہ اس کی سختی کو ذکر کیا، تو یہاں بھی کہہ دیا یوم ترجف الارض، جس دن کے کانپے گی زمین، والجبال اور پہاڑ بھی کھوکھلے ہو جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، کثیبا ریت، مہیلا بالکل ایسی ریت ہوں گے جیسے جس سے پھسلا جا رہا ہو، یعنی ان میں پختگی نہیں رہے گی۔ اے ریتی تو ڈھیر ہوئے تو تے بندہ پیر رکھے تے تلو کے تلے چلا رہا ہے، اس طرح پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی جو قیامت والی سخت گھڑی ہوگی، اس میں پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی، ریت بن جائیں گی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کثیبا مہیلا، مہیل جیسے کہ پھسلنے والی، اس طرح ریت بن جائے گی۔ یہ اس دن پھر ان کو عذاب ہوگا، اتنی بات بتا دی۔ تو اب اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتا دیں کہ لا الہ الا ہو فاتخذہ۔ اب اس کو جو نہیں مانے گا، آپ کو برا بلا کہے گا، تو آپ صبر کریں، ہم اس کو سزا دے دیں گے قیامت کے دن، دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت تو ہے ہی ہے اس کے لیے۔ اس کے آگے اللہ نمونہ پیش کرتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھ لو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی قوم کی طرف، تو اے نبی موسیٰ کی بات فرعون نے نہ مانی۔ دنیا کے لحاظ سے وہ بڑا مالدار بھی تھا، بادشاہ تھا، فوج تھی، لیکن نبی کی نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، تو آخر دنیا میں ہی اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، غرق کیا ہے۔ تو نبی کو بچایا، نبی کے ماننے والوں کو بچایا۔ تو آپ کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ اس طرح جس طرح پہلوں نے نبیوں کو نہیں مانا تو تباہ ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ یہ کریں گے تو ان پر بھی کیا آئے گی، تباہی آئے گی۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ اپنے رسول کی بات مانے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، قرآن پاک پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے ہم اس کو تسلیم کریں، تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل کریں، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک اے آخری امت کے لوگوں، انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف، رسولا ایک، مراد اس سے نبی علیہ السلام ہے، شاہدن، شاہدن، شاہد کا معنی یہ ہے جو تمہاری باتوں پر گواہ ہے، جو تمہاری باتوں پر یا جو حق بتانے والا ہے۔ اصل شاہد کا معنی یہاں پر یہ ہوگا جو حق کو بتانے والا ہے۔ ایسا نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون،
جس طرح کہ ہم نے بھیجا تھا رسول الی فرعون، طرف کس کے؟ کون رسول آیا فرعون کی طرف؟ نہ ساتھ ساتھ ان کے بھائی، جس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کہا کہ جاؤ فرعون اور فرعون کی قوم کو سمجھاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ اکیلا ہوں، تو یہ سارے ایک ہیں، تو میری بات کی کوئی تائید کرنے والا بھی ساتھ ہونا چاہیے، تو میرے بھائی کو بھی اللہ نبوت دے دے، ہارون کو، تاکہ ہم دو مل کر یہ بات کر سکیں، کیونکہ ایک بندہ کمزور ہوتا ہے، دو ہو جائے نا تو ایک بات کرے، دوسرا کم از کم ایک کہنے والا ہو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر دل زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے لوگو ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیج دیا، شاہدن علیکم، جو حق کو تمہیں کھول کھول کر سمجھانے والا ہے، یا شاہدن علیکم، جو تمہارے سامنے تمہارے اوپر ہماری توحید کا گواہ ہے، ہماری توحید کا گواہ ہے۔ اس طرح کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کے پاس رسولا ایک، فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فرعون نے اس رسول کی بات کو، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ، پھر ہم نے اس فرعون کو پکڑ لیا، اخذن وبیلا، ایک پکڑنا وبال کا، وبیلا سزا میں پکڑنا، ایسا اس پر وبال آیا۔ کیسے پکڑا اللہ نے؟ کہ دریا میں ڈبو دیا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی۔ کیوں ڈبو دیا؟ کہ اس نے رسول کی کیا کی ہے؟ تو تم بھی اگر مخالفت کرو گے تو تمہارا بھی یہی کیا ہوگا؟ حال ہوگا، اثر ہوگا، یہ اللہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر کیوں نہیں تم تَتَّقُونَ، تم کیا ہو، کیسے ہے، تم کیوں نہیں بچتے ہو؟ ان کفرتم، کس چیز سے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے تم ڈرتے، بچتے کیوں نہیں ہو؟ یاد رکھو ان کفرتم، اگر یا کیف تتقون، تم کیسے بچو گے اس عذاب والے دن سے، اس سخت دن سے، ان کفرتم، اگر تم نے کیا کیا؟ کفر کیا، تو کیسے بچو گے؟ کب؟ یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، کہ جو کر دے گا الولدانا، نوجوانوں کو، شیبن، بوڑھا، ولدان سے مراد ہے بچے، مراد ہے جو بچے ہوں گے ان کو بھی کیا کر دے گا وہ دن؟ بوڑھا کر دے گا۔ تو اس دن اگر تم نے آج کفر کیا تو اس دن کی عذاب سے بچو گے کیسے؟ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے تم بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے، کب؟ اس دن کے عذاب سے، کہ جس دن یجعل الولدان، کر دے گا وہ دن کی سختی، الولدان، بچوں کو، شیبن، کیا؟ اور السماء منفطر، آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، خیال کرنا مت سمجھو یہ ویسے بات ہے، یہ ہے وعدہ اللہ کا، مفعولا، پورا ہونے والا، پورا ہونے والا ہے، اور اللہ اس وعدے کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، یہ دن ضرور آئے گا۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان ھذہ تذکرۃ، اب یہ جو کچھ پیچھے بات ذکر کی، قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب بس جو چاہتا ہے، اتخذ، بنائے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف جانے کے لیے راستہ، اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تو رب کو جانے کے راستہ مطلب ہے رب کو راضی کرنے کا راستہ بنا لے۔ وہ راستہ رب کو راضی کرنے کا کیا ہے؟ نبی کی تعلیم کو ماننا، نبی کی تعلیم کو ماننا۔ اگر نبی کی تعلیمات کو نہیں بندہ مانتا، کہتا ہے جی میں نبی کے ساتھ بڑا عشق کرتا ہوں، محبت ہے، لیکن ان کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، تو وہ رب کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔
رب کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی کیا کرنا؟ تابعداری کرنا، حکم ماننا اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یہ ہو گیا یہ سورت کا پہلا رکوع۔ تو شروع سورت میں اللہ نے کہا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو اور اس میں قرآن کو سنوار کے پڑھو تاکہ سمجھ بھی آئے اور اس پر غور کر کے پڑھو۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک زیادہ اطمینان اور سکون والا ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں اس پر غور کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور مسئلہ توحید پر، دین پر قائم رہنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی کثرت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی، کیونکہ وہ اس میں تہجد علماء کی رائے کے مطابق کہ فرض کا حکم تھا۔ اب یہ بات مشکل تھی کیونکہ کئی بندے بیمار ہوتے ہیں، سفر ہوتا ہے، یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ تہجد کی نماز کو اٹھا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے 1 سال کے بعد یہ آیتیں اتاری اور کہہ دیا کہ اب یہ آپ کے لیے ضروری تو نہیں ہے، بس جتنا آسان ہو قرآن اتنا پڑھ لیا کریں اور جتنا عمل ہو سکے نفلی طور پر کر لیا کریں، کیونکہ کچھ کام آپ کے زیادہ ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، کچھ بیمار بھی ہو جاتا ہے بندہ، تو اس لیے اللہ نے فرض والے حکم کو ختم کر دیا، فرض والے حکم کو ختم کر دیا۔ اب اس لیے اللہ یہ کہتے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، یعلم، خوب جانتا ہے کس بات کو، انک تقوم، بے شک تو اٹھتا ہے، ادنا، قریب من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے، رات کے یہ ثلثین ہیں، 2 حصے رات کے، 2/3 رات کے، ونصفہ، اور اس کے آدھی رات کے، وثلثہ، اور 1/3، ایک تیسرا حصہ، وطائفۃ من الذین، اور ایک جماعت بھی ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی اس عمل میں آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام، آپ کی صحابیات، ازواج مطہرات، بیویاں، یہ بھی آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوتے ہیں کہ رات آدھا یا تیسرا حصہ یا 2 حصے رات کے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو واللہ یقدر اللیل، اور اللہ نے مقرر کر لیا ہے، اللہ ماپتا ہے رات کو اور کس کو؟ دن کو۔ ہاں، یہ اللہ نے اندازہ کیا ہوا ہے رات کا کتنا وقت ہے، دن کا کتنا ہے، گرمیوں میں رات کم ہو گئی، دن بڑھ گیا، یہ اللہ کا تصرف ہے، اللہ نے ہی یہ حساب مقرر کیا ہوا ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ان لن تحصوہ، اس کو پورے طور پر تم شمار نہیں کر سکو گے، یہ اللہ نے رکھا ہے اس لیے آسانی کر رہا۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تم پر مہربانی کی، اللہ نے تم پر وہ کیا تھی؟ آسانی کرنا۔ کیسے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب قرآن پڑھتے رہا کرو جو قرآن سے پڑھنا آسان ہو، جو قرآن سے پڑھنا آسان ہو۔ اب جتنا آسان ہے وہ پڑھو، آدھی رات یا تیسرا حصہ یا 2 حصے رات کے، اس حکم کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اٹھا دیا ہے، اس حکم کو اب جو آسان ہے اتنا پڑھو۔ قرآن پڑھتے وقت یہ بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جس وقت تک قرآن کی طرف پورا دل لگ رہا اس کو پڑھو۔ بعض اوقات بندے کو نیند آ جاتی ہے تو پھر اس میں ویسے انسان زور دیتا رہے تو ادھر ادھر کی باتیں بھی منہ سے نکلیں، تو ایسے موقع پر کہا کہ قرآن کو بند کرو اور اپنے عقل کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل و دماغ کو صحیح جگہ پر لانے کے لیے تھوڑی سی نیند کر لو، پھر تاکہ قرآن کی طرف پوری توجہ ہو جائے۔ قرآن کو بے رغبتی سے نہ پڑھو، پورا دل لگا کر قرآن کی طرف کہ میں اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس دل کے ساتھ دل میں یہ خیال کر کے پڑھو تو پھر قرآن کا ادب ہوتا ہے، اور ادب سے اس کو پڑھا جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ
کہ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر یہ مہربانی کر دی، اب آسانی کر دی ہے، فقرؤ پڑھتے رہو، ما تیسر من القرآن جتنا قرآن سے تمہیں آسان لگتا ہے۔ تو مطلب ہے کچھ نہ کچھ قرآن کی ضرور تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک عادت بندہ بنا لے نا گھروں کے اندر بھی، عام طور پر بھی، کہ میں نے روزانہ ایک پاؤ پڑھنا ہے، مثال کے طور پر آدھا پارہ پڑھنا ہے، تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ عادت بنا لی جائے روزانہ کی تلاوت کی تو اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تھوڑی بہت بھی ہونی چاہیے، کم از کم زیادہ نہیں تو آدھا سپارہ بھی بندہ روزانہ پڑھے تو 6 مہینے میں 3 مہینے میں قرآن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوشش کرنی چاہیے 2 مہینے میں تو سپارہ پورا پڑھ لے۔ ہر نماز میں آدمی وضو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھے تو 2-4 رکوع اگر ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیے جائیں، ایک پا پڑھ لیے جائے تو پھر بھی سپارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے برکات زیادہ آتی ہیں گھروں میں۔ عالمہ ان سیکون منکم مرضی، عالمہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، اس لیے اس نے مہربانی کی کہ ان سیکون منکم مرضی کہ ہوں گے کتنے ہی لوگ تم میں سے بیمار، اور وہ اتنا لمبا کھڑے ہو کر قرآن، وآخرون اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے دوسرے، یضربون فی الارض جو سفر کرتے ہوں گے کس میں؟ اور زمین میں سفر کے لیے چل رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ وہ تلاش کرتے ہوں گے اللہ کا، مراد اس سے ہے حلال روزی، حلال کمائی۔ مسافر ہیں، سفر ہیں، تجارت کے لیے چل پھر رہے ہیں، حلال کے کمانے کے لیے۔ حلال مال اللہ کا فضل ہے، حرام تو اللہ کا عذاب ہے، لیکن حلال کا کمانا یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں جی، کچھ یہ ہوگا بیمار ہوں گے، کچھ اپنے کام کاج میں لگے ہوں گے، لہذا اس حکم کو ہم نے آسان کر دیا۔ اور تیسرا طبقہ وآخرون اور کتنے ہی دوسرے لوگ ایسے ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ جو قتال کرتے ہوں گے، لڑائی کرتے ہوں گے اللہ کے۔ اب ذہن ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے، کافروں سے لڑ رہے ہیں، تو اب ان کو یہ سختی کے ساتھ حکم دیا جائے کہ تہجد کی نماز پڑھو تو ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی۔ کہ اللہ نے کیا کر دی؟ آسانی کر دی ہے۔ لہذا فقرؤ ما تیسر منہ پس پڑھو تم ما اتنا تیسر منہ جو تمہارے لیے کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں آتا ہے کسی جگہ پر بھی کہ فقرؤ الصَّلَاةَ، یہ نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نماز کے آداب ہیں وہ پورے کرو۔ دیکھو نماز میں کچھ چیزیں فرض میں آتی ہیں، تکبیر اولیٰ فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، رکوع کرنا کیا فرض ہے، سجدہ آخری قاعدہ قرآن کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ کچھ واجبات ہیں اور کچھ اس میں سنتے ہیں، کچھ آداب ہیں مستحبات۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے نماز کا پڑھنا یہ قیام صلاۃ ہے۔ تو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو، یعنی صحیح طریقے سے جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق نماز کو پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم اس میں آیا ہوا ہے، یہ صورت مکی ہے۔ زیادہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو، مدینہ منورہ میں۔ تو پھر اس صورت میں جو حکم آ گیا تو اس کا معنی تو یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرو۔ اپنا تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک بناؤ شرک سے، اپنے آپ کو پاک بناؤ شرک سے، یعنی اپنے اندر کو کیا کرو؟ پاک کرو۔ کیوں؟ زکوٰۃ نکالنے سے بھی مال جو زکوٰۃ والا نکل جاتا ہے تو پچھلا مال پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ علماء اس کا معنی کرتے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اس کے ساتھ ساتھ اقرض اللہ
قرض دو اللہ کو، قرضن حسنا، قرض کیا دینا ہے اللہ کو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ قرض یہ ہے کہ اس کے نام کا صدقہ دو، گویا تم نے وہ اللہ کو کیا دے دیا؟ قرضہ، اور قرضہ واپس کیا جاتا ہے ضروری، تو اللہ بھی تمہارے اس صدقے کے اوپر تمہیں کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ وہ اس کو قرضے کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ورنہ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مقصود ہے کہ اللہ کو قرضہ دو، یعنی اس کے نام کا صدقہ دو، اس کے نام کا، اس پر اللہ تمہیں بدلہ ضرور دے گا۔ ایسا بنا دیا اس صدقے کو کہ گویا تم اللہ کو کیا دے رہی ہو؟ قرضہ دے رہی ہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا، اب کہا جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے، لِأَنفُسِكُم اپنی، من خیر نیکی کر کے، یعنی کوئی نیکی بھی کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس نیکی کا بدلہ پاؤ گے کس کے ہاں؟ وہ بدلہ ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا تمہارے اس قرضے سے۔ کوئی نیکی کرو گے چھوٹی بھی، اللہ اس کا ضرور بدلہ دیں گے اور اس سے بہتر دیں گے۔ بہتر کیسے ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بندہ دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس سے بڑھا کر 10 گنا زائد عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نا، وما تقدموا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیر نیکی سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی اس کا بدلہ اور ثواب اللہ کے ہاتھ سے تمہیں ملے گا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وَأَعْظَمَ، اور اس میں زیادہ ثواب اللہ دے گا، زیادہ اجر دے گا، بڑا اجر دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور ساتھ یاد کرو نیکی کرتے رہو اور اللہ سے بخشش بھی، ہاں یہ کرتے رہو، نیکی کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگو۔ معنی کیا ہے؟ کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ معنی یہ ہے اللہ ہم سے اگر کوئی قصور ہوا ہے تو اس کو کیا کر دے؟ ہو سکتا ہے کہ نیکی کرنے کا جس طرح حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہوا ہو، اس لیے ساتھ واستغفر اللہ، ساتھ ساتھ اللہ سے کیا مانگتے رہو؟ نبی پاک علیہ السلام دیکھو کتنے پاک اور عظیم انسان ہیں جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، یعنی آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور امت کی تعلیم کے لیے استغفار کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک محفل میں کئی دفعہ ہم شمار کریں نا تو اتنا پتہ چلتا آپ 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ میری بخشش فرما، میرے گناہوں کو، اور اگر پورا جملہ یاد ہو جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں یہ توبہ کا ذکر بھی ہے۔ پورا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ، اور اگر یہ پورا نہ ہوئی ہو تو اتنا بھی، واستغفر اللہ، اللہ سے کیا مانگتے رہو؟ بخشش کا سوال کرتے رہو اور اس سے گناہوں کی معافی چاہتے رہو۔ بعض اوقات بندے پر پریشانیاں ہوتی ہیں، قدرتی بات ہے، دنیا ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، تو اس کے لیے وظیفے میں یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اللہ مصائب کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ یہ بھی ایک عمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہو گئی سورۃ مزمل۔ تو اس میں جو آخری بات آ گئی ہے وہ یہ ہے، ایک تو وہ قرآن کے پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرو، ساتھ یہ بتا دیا کوئی نیکی بھی کرو گے
چھوٹی بڑی اللہ اس کے اوپر ضرور تمہیں اچھا بدلہ دیں گے، لہذا نیکیاں کرتے رہو، ساتھ ساتھ اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے رہو۔ واستغفر اللہ، پھر اللہ پر یقین کر لو کہ وہ اللہ گناہوں کے معاف کرنے پر قادر ہے، اس نے ضرور معاف کرنے ہیں۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئی سورہ مزمل۔ اس میں جو مرکزی طور پر حکم ہے میں نے شروع میں بتا دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنے کے لیے قرآن کی کثرت سے کیا کرتے رہو؟ تلاوت کرو۔ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں اس پر قائم رکھے گا۔ مسائل، رکاوٹیں، لوگوں کی باتیں سنو، قرآن کی تلاوت کرو تو صبر کرو، برداشت کرو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی کیا عطا کر دے گا؟ اچھائیاں۔ سورہ المدثر، سورہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے اندر جو حکم آیا سورہ مزمل میں تھا قرآن کی تلاوت کرنا، مدثر میں آیا آپ تلاوت کرو لیکن اوروں کو بھی سکھاؤ۔ مدثر میں کیا آ گیا؟ مزمل میں تو یہ نا قرآن ورتل القرآن ترتیلا، اب اس میں ہے قم فانذر، قرآن کو لے کر لوگوں کو سمجھائیں بھی، یعنی معنی ہے آپ بھی تلاوت کریں، قرآن اوروں کو بھی سمجھائیں اور پڑھائیں۔ اس میں یہ حکم ہوگا، اوروں کو سمجھائیں اور پڑھائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہی پڑھیں، آپ پڑھ کر سمجھ کر اوروں کو بھی پڑھائیں۔ یہ اس صورت میں حکم ہے۔ تو دونوں صورتوں کا مضمون ذہن میں آ گیا، آسان ہے نا۔ پہلی میں آ گیا کہ قرآن پڑھتے رہیں کیونکہ اسی سے مسئلہ توحید سمجھ آیا ہے، اب اس پر پکا رہنے کے لیے اس کی تلاوت کریں، اللہ برکتیں دے گا۔ اب اس صورت میں کہا کہ صرف آپ ہی پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن اوروں کو بھی پڑھائیں اور سنائیں۔ یہ حکم ہے شروع کے اندر ہی، اے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، اٹھیں قرآن کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ اس صورت کی مرکزی بات ہے۔ اور آگے پھر سارا ذکر ہوگا جو آپ کے قرآن کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ آگے اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی صورت یا مطلب پڑھے نا تو صورت کی دیکھا جائے کہ اصل صورت کی مرکزی بات کیا ہے، تو پھر وہ سمجھ آ جائے، ذہن میں بٹھا کر اس کو آگے پڑھیں۔ اب دیکھیے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے۔ آپ نے کملی اوڑھ لی تھی، چادر اوڑھ لی تھی، آ کر لیٹ گئے تھے۔ یہ حدیث آتی ہے، آ کر اپنے گھر میں، اس وقت ایک ہی بیوی آپ کے گھر میں موجود تھی جس وقت پہلی وحی آئی تھی، تو آپ پر جب یہ بوجھ باہر ڈالا گیا، جسم کانپ رہا تھا، تو آ کر گھر میں کہا کہ مجھے چادر دو، میں بہت بڑا کام، بہت بڑا ذمہ میرے اوپر لگا دی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو حضور کی سب سے پہلی بیوی ہیں، انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ جب پوچھا نا کیا ہوا ہے، تو وہ چونکہ انجیل وغیرہ کا علم سنتی رہتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تسلی دی نبی علیہ السلام کو، کہا کہ آپ کو اللہ کبھی بھی خراب نہیں کرے گا، کیوں آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نقصان دے دے، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس میں آپ لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کو لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے چادر ڈال کر اپنے آپ پر نہیں مقرر کیا گیا، بلکہ حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید قرآن کے ذریعے سنائیں۔ یہ حکم ہے، یا ایھا المدثر،
اے کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوں، فانذر، اور لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں۔ انذر کا معنی لوگوں کو ڈر سنائیں، نذیر انذار، نذیر کا معنی، انذر کا معنی یہ ہوتا ہے خیر خواہی کی بات سنانا۔ کیا معنی ہوتا ہے صحیح؟ ڈرانے سے یہ مراد نہیں ہے جس طرح ہم بچے کو ڈراتے ہیں، کسی کو ہو آ گئی، ہو آ گئی، یہ تو ڈر تو اس طرح سے بندہ عمل نہیں کرتا۔ یہ ڈرانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کو خیر خواہی کی بات بتائیں۔ انذر کا کیا معنی کرو گے؟ ہاں، ان کی اصلاح کے لیے ان کو سمجھائیں، یہ ڈرانا ہے۔ اب اصلاح کیسے، ڈرانا کیسے ہوگا؟ دیکھو بھائی، اللہ کا یہ حکم ہے، اگر پورا نہیں کرو گے تو کل نقصان ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ ہے انذر، اصلاحی والی بات کرنا، تاکہ معاشرے میں خیر آ جائے۔ قم فانذر، اے نبی اٹھئے، فانذر، پس لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر ڈرانے کا معنی سمجھ گئے ہو نا؟ حضور کا ڈرانا یہ نہیں ہے کہ اس طرح ڈرا دو کہ بس یہ ان کا خوف طاری رہے۔ ڈرانے کا معنی یہ ہے کہ جس میں اصلاح کا پہلو ہو، خیر خواہی کا پہلو ہو۔ میں بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں، نبی نے کہا بھی اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ قم فانذر، آپ اٹھیں بس ان کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور بڑائی بیان کریں اپنے رب کی، رب کا اور اپنے رب کی، فکبر کیا کریں؟ ہاں، وہ کیا ہے؟ اللہ ہو، ہاں، اللہ سب سے۔ اس کا کتنا اہتمام ہے کہ اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، کہ اللہ بہت بڑا ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے۔ یہ لوگوں کو سمجھائیں، سب کچھ کرنے والا صرف وہی ہے، یہ لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ اللہ نے دیکھو اس کا کتنا اہتمام کیا۔ بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کان میں کون سی آواز لگتی ہے؟ اللہ ہو۔ اب پھر درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے آذانوں کا نظام رکھا ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اس بات کو یاد کرانے کے لیے۔ اور پھر جب جنازہ ہوتا ہے تو پھر بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سب سے بڑی ذات کائنات میں کون ہے۔ اس لیے اب سونا نہیں ہے، اندر بیٹھنا نہیں ہے۔ نبی قوم اٹھیں، فانذر، لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں اور اللہ کی توحید کو بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو کیا رکھیں؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ مطلب یہ ہے کپڑے بھی پاک ہوں عبادت کے لیے جو نماز ہے، تو پھر جسم بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ نماز نہیں ہوگی کپڑا ناپاک ہو، نماز نہیں ہوتی جسم ناپاک ہو، نماز نہیں ہوتی جس جگہ میں پڑھی گئی ہے وہ اگر ناپاک ہو۔ تو یہ پاک ہونا کیا ہے نماز کے لیے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس کی چیز کو بیان کیجئے۔ وَالرُّجَّ فَاجُرْ، اور آپ گندگی سے دور رہیے۔ وَالرُّجَّ، رجا کا معنی ہے گندگی، فاجر، اس کو آپ کیا کریں؟ چھوڑ دیں، دور رکھیں۔ اس گندگی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری گندگی کوئی بھی ہو، اس سے اگر کپڑے پر لگ گئی ہے پیشاب وغیرہ تو اس کو بھی آپ دور کریں، آپ اس سے دور رہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ جس طرح زہر کو پاک کرنا ضروری ہے، جسمانی جسم کو، کپڑے کو، یہ ظاہری پاکی ہے، اسی طرح دل کو بھی پاک کرنا کیا ہے؟ دل میں شرک والی بیماری نہ ہو، منافقت والی نہ ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تو احسان کر، بولو تَسْتَكْثِرْ، کہ تم زیادہ بدلہ چاہے، کسی پر احسان نہ کر
جس سے کیا کرے تو زیادہ. ہاں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھائی کر کے تو ذہن میں آؤ کل مجھے اس کا بدلہ زیادہ دے، یا میری تعریفیں کرے، یا تم احسان کسی پر کر کے پھر جتلاتے رہو کل میں تو ایک شے نہیں دیتی، یہی یہ نہیں کیتا ہے. اس طرح بھی نہ کرو، کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس کو جتلاؤ بھی، اس سے بدلے کا مطالبہ بھی نہ کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے کیا کریں؟ برداشت کریں. رب کے لیے آپ رب کی بڑائی بیان کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، آپ اس پر کیا کریں؟ صبر کریں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جس وقت کے کھوکھلا کر دیا جائے گا، یا نوقیرہ جس وقت بجنے لگے گی ہر چیز، پھر ناقور ایک اور کھوکھری چیز کے اندر. فَإِذَا نُقِرَ، ایک تو یہ ہے کہ جس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا، سور کے اندر وہ جیسے پہلے آیا ہے تو قیامت قیام ہوگی، یا معنی لکھا ہوتا ہے ترجموں میں، پھر جس وقت بجنے لگے وہ کھوکھری چیز، وہی ہو گیا نا سور پھونکنا. فَإِذَا نُقِرَ، ہاں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس ہوگا یہ دن بڑا تنگ، بڑا مشکل. عسیر کا میں نا وہ مراد قیامت کا دن ہے، جس وقت پھونکا جائے گا اس کھوکھری چیز میں، یعنی وہ سور جو اندر سے خالی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، یہ ہوگا وہ دن، ایسا دن جو کہ عسیر بڑا تنگی والا ہے، مشکل والا ہے، مراد ہے قیامت. لیکن کس کے لیے؟ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ تنگی ہوگی کافروں پر، غیر یسیر، کوئی آسانی. ایمان والوں کے لیے اللہ وہاں آسانیاں رکھے گا، لیکن وہ قیامت کا دن کافروں کے لیے بڑا مشکل اور تنگی والا دن ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی اے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، ومن اور اس کو خلقت وحیدا جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا، جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا. اے انسان دنیا میں آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، ساتھ کوئی مال و دولت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے بنایا ہے نا اکیلا، تو اس کو اور مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کا حشر کر لوں گا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے بنایا ہے مال ممدوداً، بہت پھیلا ہوا. یہ وہی میں نے پہلے کہہ دیا ولید بن مغیرہ، کہا کہ اس کو ہم نے اکیلا لایا ہے، اب دنیا میں مال و دولت دیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے ہیں شہودن جو اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، یعنی اس کو بیٹوں سے اولاد سے کام کاج لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سامنے رہتے ہیں، نوکر چاکر دیے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. یہ دنیا کی اس کے لیے سہولتیں دی ہوئی ہیں. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے تمہیدن، خوب تیاری. ہم نے اس کے لیے یا یہ معنی ہے کہ ہم نے دنیا میں اس کو بہت اچھائی دے رکھی ہے، یا آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے پکڑ کی. لیکن اس کے باوجود ثم یطمع، پھر وہ بھی امید رکھتا ہے، لالچ کرتا ہے، ان ازیدہ، کہ اور کیا ہو جائے. ہم نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن یہ پھر بھی اور کی کیا رکھ رہا ہے، امید اور طمع میں لگا ہوا ہے. وہ جس طرح انسان ہے نا، انسان کے پاس 100 روپے آ جائے تو کوشش ہوتی ہے 2 ہو جائے، 2 ہو جائے تو کہتا ہے 3 ہو جائے. یہ اسی چکر میں انسان لگا رہتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو دیکھو ہم نے مال اور اولاد، کھلا مال، ہر چیز اس کو دی ہوئی ہے، لیکن ثم یطمع ان ازیدہ، اس کے باوجود زیادتی کی کیا کرتا ہے، امید لالچ کر رہا ہے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. انہو کان لآیاتنا عنیدا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ہمارے حکموں کا مخالف ہے. تو پھر یہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں اس کو ہم نے سب کچھ دیا ہے تو کل آخرت میں بھی ملے گا، آخرت میں پکڑ ہوگی. سأرہقہ صعودا، سأرہقہ، ہاں اب اس کو چڑھنا ہے صعوداً، ایک مشکل چڑھائی پر. سأرہقہ
ہاں اس کو چڑھائیں گے ہم صعودن ایک مشکل چڑھائی پر، یعنی آگے اس کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں. انہو فکر وقدر، بے شک اس نے فکر کیا، وقدر اور دل میں ایک بات لائی، دل میں ایک اندازہ کیا، دل میں ایک فقتل پس مارا جائے، کیف قدر کیسے اس نے دل میں بات ٹھہرائی، کیسے ہی اندازہ کیا، ثم قتل پھر مارا جائے، کیف قدر کیسے اس نے اندازہ کیا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس پھر اس نے تیوری چڑھائی. عبس کا معنی ہوتا ہے منہ پر بل ڈالنا، تیوری چڑھائی. وبصر آتے ہیں نک چاڑ کے دس، عبس کا معنی یہ ناک چڑھایا، تیوری چڑھائی. وبصر اور اس نے منہ پھیرا، منہ بنایا. بصرہ کا معنی یہ کیا ہوا تھا؟ یہ ولید بن مغیرہ ایک موقع پر جو سخت مخالف تھا، اللہ نے مال و دولت دی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں آیا، حضور پاک نے قرآن پڑھ کر سنایا. تو اب اس محفل میں اس کے دل پر یہ بات آ گئی کہ یہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی کلام ہے اور نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دل میں اس کے بعد بیٹھ کے پھر گیا محفل میں بیٹھا اپنے کافروں کی، کہ کافر بھی ارد گرد بیٹھ کے تو کہنے لگے یار اس طرح کریں کہ یہ جو نبی قرآن بیان کرتا ہے لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ یار یہ تو جھوٹا ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ پاگل ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے. تو اب ولید بن مغیرہ کی بات تو پہلے اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ سچائی والی باتیں ہیں، لیکن اب ماحول دیکھا نا اپنے ماحول کو، تو کہتا ہے چلو میں سوچتا ہوں. انہوں نے کہا کیا لقب ہونا چاہیے؟ تو اس نے سوچ کی، جیسے قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، فکرا وقدرا، سوچا وقدرا اور دل میں ایک بات بنائی. فقتل پھر آگے کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ مارا جائے. کیسی بات اس نے بنائی؟ اس نے کہا یہ بات فٹ آتی ہے کہ یہ جادوگر ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اس کو یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے، کہ اس کی باتوں میں اثر ہے تو وہ جادو والا ہے، جادو کر لیتا ہے یہ. تو اللہ اس لیے کہتے ہیں کیسی بات اس نے دل میں بٹھائی ہے، مارا جائے کیسی دل میں بات بٹھائی، پھر مارا جائے کیف قدرا کس طرح دل میں اس نے بات بٹھائی. ثم نظر پھر ویسے ان کی طرف دیکھا، ثم عبس و بصرا پھر برائی ظاہر کرنے کے لیے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. ثم ادبر پھر پیٹھ پھیری، واستکبر اور کیا کیا، فقالا کہنے لگا پھر ان ھذا الا سحر یوسر، نہیں ہے یہ الا مگر جادو ہے، یوسر جو چلا آتا ہے، جو بڑا مؤثر ہے. یار پہلے سے ایک جادو والی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ بھی قرآن بھی جو کہتا ہے تو یہ جادو کرتا ہے، نبی جادوگر ہے اور یہ اس کا جادو ہے جس وجہ سے لوگ اس کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں. یہ اس نے بے ایمان نے یہ بات کہہ دی. ان ھذا الا قول البشر، اور کہنے لگا نہیں ہے یہ قرآن الا قول البشر مگر ایک انسان کی بات، ایک ہاں یہ اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے دنیا اس کو دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ کچھ کہہ رہا ہے. سأصلیہ سقر، اب اللہ کہتے ہیں نا ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے سقر، کس میں؟ سقر میں. سقر کہتے ہیں آگ کو، سقر کس کو کہتے ہیں؟ آگے خود اس کی وضاحت ہے. سأصلیہ سقر، ہم ایسے شخص کو ڈالیں گے کس میں؟ آگ میں. وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم، تجھے کس نے بتایا ما سقر وہ آگ، لا تبکی ولا تذر نہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ چھوڑے گی. کیا مطلب ہے؟ بندہ اس میں چلا جائے گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. لا تبکی ولا وہ مطلب زندگی کیا ہے کہ جو آگ میں جلنے کے ساتھ ہو، تو موت اس طرح نہیں ہوگی
کہ مر جائے، روح جسم سے نکل جائے تو تکلیف ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ اس آگ میں کہ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جو کہ جلا دینے والی ہے، للبشر انسانوں کو۔ کس کو؟ اس جہنم میں اس کو داخل کریں گے۔ علیہا 19 اس جہنم پر مقرر ہیں 19 فرشتے، جہنم پر مقرر ہیں 19 فرشتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 19 ہیں، 19 سردار ہیں۔ 19 فرشتے کیا ہیں؟ سردار ہیں، اور ان ہر سردار فرشتے کے تحت اس کی ایک کیا ہے؟ فوج اور عاملہ ہے۔ اللہ نے جہنم پر ان کو مقرر کیا ہوا۔ ان 19 میں سے پھر ایک بڑا ہے جس کا نام ہے مالک۔ فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک، جو ان 19 کا بھی کیا ہے؟ بڑا اور سردار ہے۔ یہ اللہ نے جہنم کے لیے جہنم پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہر طبقے کے گناہگار جو ہوں گے ان کے لیے علیحدہ فرشتہ اور اس کی فوج ہوگی، یہ اللہ نے اس لیے مقرر کی۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً إِلَّا، اور ہم نے جو رکھے ہیں نا اصحاب النار، دوزخ پر دروغے، نگران، وہ کون ہے بھائی؟ فرشتے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، اور ہم نے جہنمیوں کے لیے نہیں مقرر کیے إِلَّا مَلَائِكَةً، مگر کون مقرر کیے ہیں؟ ہاں، ان جہنم میں جانے والوں کے اوپر نگران کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اور نہیں مقرر کی ہم نے ان کی یہ گنتی، إِلَّا فِتْنَةً، مگر ان آزمائش ہے، لِلَّذِينَ، ان کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یقین کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مراد ہے یہودو، ان کو یقین ہو جائے۔ ہم نے یہ قرآن میں اس کو بیان کیا کیونکہ تورات میں بھی یہی بیان ہے۔ جب قرآن نے یہ بتایا تو اہل کتاب کو یقین ہو گیا، کیوں؟ اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ جہنم پر اللہ نے 19 بڑے سردار فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ جہنمیوں کو سزا دے رہے ہیں جہنم میں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور اس سے تاکہ زیادہ ہو ان لوگوں کا ایمان جنہوں نے مانا، ان لوگوں کے ایمان میں کیا آ جائے؟ زیادتی آ جائے، تازگی آ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ تاکہ دھوکے میں رہیں، شک میں پڑیں وہ لوگ جن کو کیا ملی؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ کہنے لگے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس قسم کی مثال سے۔ یہ کیوں ہے؟ کافر اور منافق کہیں گے یہ کیوں ہے کہ 19 کیوں ہیں، اتنے کیوں نہیں ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ کافر اور منافق اعتراض کریں گے جس سے ان کے ایمان کی اور خرابی نظر آئے گی، لیکن ایمان والے اور اہل کتاب اس پر کیا ہوں گے؟ مطمئن ہوں گے، یقین کر لیں گے۔ ہاں جی، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو، اور رہنمائی کر دیتا ہے من یشاء، جس کی، مطلب ہے گمراہ اس کو کرتا ہے جو ضد میں آ کر اعتراض کرتا ہے، ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس کو، ہاں، لیکن یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اس کی مشیت سے کوئی چیز بھی باہر وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا کوئی آدمی بھی، کوئی انسان بھی، کوئی مخلوق کا فرد بھی رب کے لشکروں کو، الا ہوا، مگر ہو۔ اب رب کے یہ فوجی لشکر، یہ فرشتے کتنی ان کی تعداد ہے، اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، پتہ نہیں فرشتے کتنے زیادہ ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ نے یہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ بالکل
بیت معمور بنایا ہوا ہے، وہ 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور، اور روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں 70,000 فرشتے۔ کتنا طواف کرتے ہیں؟ اب جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اب اندازہ کرو کہ فرشتے ہیں کتنے، اس کی تعداد صرف کون جانتا ہے؟ پھر یہ اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اور نہیں جانتا ہے کوئی بھی رب کے لشکروں کی تعداد کو، اِلَّا ہوا، مگر، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ بات، یہ قرآن، اِلَّا ذِكْرَى، مگر نصیحت ہے واسطے کس کے؟ انسان۔ یہ قرآن سارا کس کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کی نصیحت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کلا والقمر، پکی بات ہے، سچ ہے، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے، یہاں کلا کا میں نے مانا کلا، پکی بات ہے۔ کون سی پکی بات ہے؟ جو پیچھے کہہ دیا کہ اللہ پاک نے قرآن نصیحت بنایا ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ والقمر، اور قسم ہے کس کی؟ یعنی چاند بھی اس بات پر گواہ ہے۔ واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی، اذا ادبر، جس وقت پیٹ پھیر کے چلی جائے، یعنی دن آ جائے رات چلی جائے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جس وقت کے روشن ہو، جس وقت کے انہا لإحدى الکبر، یعنی چاند کا نظام، رات کا نظام، صبح کا نظام گواہ ہے کس بات پر؟ کہ انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ ایک بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ کون سی؟ وہ قیامت، وہ قیامت، اور بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی اور بھاری چیز ہے۔ انہا، بے شک وہ قیامت، لإحدى الکبر، البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں۔ نذیرا للبشر، یہ ڈرانا ہے، للبشر، کس کے لیے؟ یہ قیامت کے منظر بیان کیوں قرآن کرتا ہے؟ تاکہ انسانوں کو خوف پیدا ہو۔ لمن شاء منکم، اب جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم، آگے بڑھے، او یتأخر، یا کیا ہو؟ اللہ نے تو بیان کر دیا ہے، قیامت کے مناظر بتا دی ہیں، اب جس کی مرضی ہے آگے بڑھے، یعنی اس کو قبول کرے، او یتأخر، یا اس بات کو نہ مانے تو پیچھے رہ جائے۔ لیکن یاد رکھو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی، ہر انسان، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کیا، رہینہ، اس میں کیا ہے؟ پھنسا ہوا ہوگا، اس میں ہر آدمی اپنے عملوں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ کیسے؟ الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ جو کس والے ہیں؟ یعنی دائیں ہاتھ کا معنی یہ ہے کہ جن کو ان کے اعمال نامے کس میں ملیں گے؟ قیامت کے دن مومنوں کو، نیکوں کو اعمال نامے رجسٹر اللہ دیں گے تو دائیں ہاتھ میں، اور جو کافر وغیرہ ہوں گے ان کو کس میں ہوں گے؟ ہاں، پھر وہ خوشی کا اظہار کریں گے۔ سورہ الحاقہ میں بیان ہے، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا نا تو وہ اوروں کو بھی پڑھائے گا، کہے گا یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ لو یار میرا نتیجہ دیکھ لو۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اس سے چھپتے پھریں گے اور کہیں گے کاش کہ یہ آج نتیجہ ہمیں نہ دیکھنا ہوتا۔ ایسے اسکولوں میں، کالجوں میں جب پتہ چلتا ہے، نتیجہ آتا ہے نا کہ فلاں کو یہ نمبر مل گئے زیادہ، تو پھر ہر ایک کو بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا، دیکھے نمبر۔ اسی طرح قیامت کا منظر بھی ہوگا، دائیں ہاتھ والے خوشی خوشی سے اپنا نتیجہ لوگوں کو دکھائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے بیچارے چھپیں گے، کیونکہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، دنیا میں محنت نہیں کی دین پر، تو اس لیے آج چھپیں گے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات، کس میں ہوں گے؟ جنت میں، باغات میں، یتساءلون، ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہوں گے؟ سوال کر رہے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں، یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھ رہے ہوں گے کس کے بارے میں؟ مجرموں سے پوچھیں گے جنتی، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر،
ما سلککم کس وجہ سے، کس چیز نے تم کو جہنم میں لایا ہے؟ ما سلککم کس چیز کی وجہ سے تم کس میں آئے ہو؟ آپ جہنم میں کیوں پہنچائے ہو؟ قالو اب جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین ہم نماز کو مانتے نہیں تھے۔ مانا کیا کریں گے؟ ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے سرے سے نماز کی سچائی کو، نماز کے حکم کو ماننا ہی نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور نماز کا انکار ہی کر دینا اس میں انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نہیں مانتے تھے کس کو؟ نماز کو۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہیں ہم کھانا کھلاتے تھے کس کو؟ غریبوں مسکینوں کو ہم کھانا بھی۔ دیکھا ہے، یہ وجہ ہوگی جہنم میں جانے کی، وہ خود کہیں گے۔ دو باتیں آ گئیں، جب جنتی پوچھیں گے مجرموں سے بتاؤ بھائی جہنم میں کیوں آگے ہو، کیوں جل رہے ہو، تو پہلا جواب کیا دیں گے؟ ہم نماز کو، نمبر 2 نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تھے باتوں میں لگے ہوئے، ساتھ باتوں میں لگنے والوں کے۔ نخوض مع الخائضین کیا معنی کیا؟ ہم باتوں میں لگے رہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح فضول باتوں میں لگے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ہم فضولیات میں لگے رہتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں جو غلط ہوتی ہیں، محفلیں جمی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم دین سے دور رہے، ان کے ساتھ ہم کھیل کود میں، مطلب یہ ہے کہ گپ شپ میں لگے رہے، جس وجہ سے آج جہنم میں آ گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، نمبر 4 اور ہم جھٹلاتے تھے کس کو؟ بدلے کے دن کو۔ یوم دین انصاف والا دن کون سا ہے؟ یہ 4 وجہ ہیں ہماری جہنم میں آنے کی۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ یقین سے مراد کیا؟ موت ہے۔ اساں گپ شپ سمجھے رہے ہیں، کسی کو کھانا غریب مسکین کو بھی نہیں دیا، نماز کی بھی پرواہ نہیں کی ہے، قیامت کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ یقین آ گیا، یعنی کہ آ گئی موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پھر نہ کام آئے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ وہاں پھر ایسے کافر مشرک کو کسی کی سفارش پیدا۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پس کیا ہوا ان کے لیے کہ وہ نصیحت سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ نبی جو کر رہا ہے یہ نصیحت ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت نامے سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرے ہوئے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے لگتا ہے جیسا کہ حمر، یہ گدے ہیں، مستنفرہ، بدکنے والے، بھاگنے والے، اس طرح قرآن کی آواز سے، قرآن کی بات سے بھاگتے ہیں جیسے گدے ہوتے ہیں۔ تو گدہ بھی بندے کو دیکھے نا تو جو ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ فرت، جو بھاگتا ہے گدہ، من کسورا، شیر وغیرہ سے۔ شیر ایک جنگل میں ہوتے ہیں نا یہ جانور، تو شیر سے سب کیا ہے؟ بھاگتے ہیں، کیونکہ شیر ان کو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ نصیحت سے، قرآن کے سننے سے، ماننے سے ایسے نفرت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں جس طرح کے گدے شیر سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، ان یؤتا، کہ دیا جائے اس کو، صحفا منشرہ، کاغذ منشرہ، کھلے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اوپر اللہ کی طرف سے اس طرح صحیفہ آئے نا، میرے نام پر آئے، پھر میں مانوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ میں یہ کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کا ہے؟ بات مانا سمجھ گئے ہو؟ بلکہ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، ان یؤتا، کہ دیا جائے اس کو، صحفاً صحیفہ، کاپی برق، منشراتن، کھلے ہوئے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب دی ہوتی ہے، نبی کو دی ہوتی ہے جو سمجھاتا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا ڈر، تب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کلا،
پکی بات ہے، انہو تذکرہ، بے شک یہ قرآن سارے کا سارا نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جس کی مرضی ہے جو چاہتا ہے تو نصیحت حاصل کر لے، جس نہیں مرضی نہیں چاہتا تو جائے جہنم میں۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس قرآن سے الا مگر وہی ان یشاء اللہ، جن کو اللہ چاہتا ہے وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کن کو چاہتا ہے نصیحت دینا؟ جو نصیحت کو طلب کرتے ہیں، جو نصیحت کو انابت کرتے ہیں۔ تو ورنہ آپ چیز چاہی نہیں تو پھر اللہ دیتا بھی نہیں ہے۔ ہے تو اللہ سے مانگی جائے، اس کی طرف رغبت کی جائے تو تب ملتی ہے۔ ہوا آل التقوی، ہوا یہی لوگ ہیں آل التقوی جو ڈرنے والے تقوی والے ہیں، وآل المغفرہ، اور یہی لوگ ہیں آل المغفرہ جو بخشش کے لائق ہیں، جو بخشش کے تو بخشش کے لائق اور تقوی ڈرنے کے لائق وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے طلب کرتے ہیں، اور اللہ ان کو نصیحت دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا بندے کو متقین بننا کے لیے اور بندے کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو نصیحت لے کر سیدھا کر لے، تو اس سے تقوی بھی آ جائے گا اور اس سے گناہ کی معافی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کو کہا کہ قم فانذر، آپ قرآن مزمل میں نہ کہا تلاوت بھی کریں، لیکن صرف تلاوت ہی نہیں کرنی ہے، اوروں کو قرآن کے ذریعے راہ راست پر لانا بھی ہے۔ جو قرآن کو لے کر راہ راست پر آگے وہ متقین ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی اس وجہ سے کیا کر لے گا؟ معاف کر لے گا۔ یہ ہو گئی دونوں صورتیں۔